بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے ذکر کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے جو ایک عظیم، جامع اور بابرکت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک ایسا ذکر جس کے اجر تک عام تسبیحات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ جو بھی لوگ آپ کی وجہ سے اس ذکر کو کریں تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ وہ دعا، وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی کیوں ہے، آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس دعا کا مطلب ہے پاک ہے اللہ اور اس کے لیے ہر تعریف ہے، یعنی ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے پاک ہے اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ لیکن بات ختم نہیں ہوتی۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ کتنی بار، کتنی تعریف ہے اس کی۔ پہلی بار میں فرمایا گیا کہ عدد خلقہ، جتنی بار یا جتنی مخلوقات کو اس نے پیدا کیا۔ اب اس کی مخلوقات کا تصور کریں کہ ریت کے وہ بے شمار ذرے جنہیں انسان گن نہیں سکتا، درختوں کے پتے جن کا حساب ممکن نہیں، زمین پر بسنے والے انسان، جانور، چرند پرند، دریاؤں کی مچھلیاں، سمندروں کا نظام، فضا میں اڑنے والے پرندے، جنگلوں میں رہنے والے چھپے ہزاروں لاکھوں جاندار، پہاڑوں، گھاٹیوں، وادیوں میں بے انتہا جاندار جن کی فہرست دنیا میں موجود ہی نہیں، آسمانوں کے سیارے، کہکشائیں، ستارے، کائنات کی وہ وسعتیں جنہیں انسان ناپ ہی نہیں سکتا، اور پھر فرشتے، اللہ کی وہ نورانی مخلوق جس کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، جن، روحیں، مخلوقات کی وہ اقسام جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کیا کوئی کسی کی طاقت ہے جو اللہ کی مخلوق کو گن لے؟ بالکل نہیں۔ اور جب ہم اس ذکر کو پڑھتے ہیں تو گویا اتنی ہی تعداد کے برابر اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا وَرِضَا نَفْسِهِ، جتنی بار اللہ خود راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کی کوئی حد نہیں۔ اگر ہم پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تب بھی اس کی رضا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذکر ہمیں اتنی بڑی فضیلت عطا کرتا ہے کہ وہ تسبیح جو اللہ کی رضا کی مقدار کو پہنچ جائے، ایسی حد جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر فرمایا وزینت عرشہ، جتنی مقدار اس کے عرش کا وزن ہے، وہ عرش جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اپنی وسعت کے باوجود عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک چھلا، ایک دانہ ایک کھلے وسیع صحرا میں پڑا ہو، اور اس کا وزن، اس کی حقیقت سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو گویا اتنی بار تسبیح بیان کرتے ہیں جتنی مقدار اس کے عرش کا وزن۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر سب سے عظیم بات وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، جتنا سیاہی اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے چاہیے ہو، کہ اللہ کے کلمات، قرآن میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت، قلم اور سمندر سیاہی بن جائیں اور مزید 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، اس کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو گویا اتنی مقدار میں اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں جس کا تصور انسان نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ذکر پڑھنے کی ہدایت فرمائی، اور 3 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے میں شاید 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اور اس کے بدلے میں ایسی تسبیح لکھی جاتی ہے، اتنا بے حساب اجر لکھا جاتا ہے جو سمجھ سے بالا تر، مقدار سے باہر اور ہمارے گمان سے بھی بڑھ کر۔ افسوس کی بات ہے اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس مسنون اجر سے غافل ہوں گے۔ یہ چند الفاظ ہمارے لیے زندگی کو بدل دینے والا خزانہ بن سکتے ہیں، لہٰذا اس ذکر کو روزانہ کا معمول بنائیں اور روزانہ 3 مرتبہ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔